یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، قل ساتلو علیکم منہ ذکرا، ان سے کہیے میں عنقریب تمہیں اس کے بارے میں کچھ حالات بتاتا ہوں۔ انا مکننا لہ فی الارض، ہم نے اسے زمین میں بڑا تمکن عطا کیا تھا، غلبہ عطا کیا تھا، وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے اسے ہر طرح کا ساز و سامان، وسائل و ذرائع، تمام اسباب جو ہیں فراہم کر دیے تھے۔ فاتبع سببا، تو انہوں نے پھر ایک مہم تیار کی، یعنی ایک فتوحات کا دائرہ مغرب کی طرف، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے۔ اب یہ پرانے زمانے میں ظاہر بات ہے کہ پورا اس سے زیادہ نقشہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا۔ جب میڈیٹرینین کے ساحل پر پہنچ گئے تو معلوم آگے تو سمندر ہے، اور سمندر میں پھر آدمی کو محسوس ہوتا ہے سورج ڈوبتا ہوا۔ اگر آپ ساحل سمندر پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے سمندر میں سورج ڈوب رہا ہے، تو یہ گویا کہ مغرب الشمس بن گیا ان کے لیے، وہ یہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ۔ حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جب وہ پہنچ گیا سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا تغرق فی عین حمیۃ، تو انہوں نے دیکھا اسے ڈوبتے ہوئے، وہ ڈوب رہا ہے ایک بڑے گدلے سے سمندر کے اندر۔ وہ جو وہاں کا سمندر ہے بڑا گدلا سا ہے، یہ ایڈین سی وغیرہ جو کہلاتے ہیں، یہ بہت گدلے سے پانی کے ہیں۔ ووجد عندہا قوما، اور وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا مراد یہ کہ اس قوم پر انہیں فتح ہوئی، جنگ ہوئی، انہوں نے ان کو شکست دی، اور وہ قوم گویا کہ اب ان کے رحم و کرم پر ان کی گویا کہ وہ محکوم ہو گئی۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا ذوالقرنین سے، اب یا تو یہ کہ یہ شاید نبی ہو، اللہ عالم، تو اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے براہ راست ان کو وحی کرنا، لیکن غیر نبی کو بھی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ تو شہد کی مکھی کو بھی لفظ وحی آیا ہے، تو یہاں آیا ہم نے کہا اے قرنین، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ صورتحال کی تعبیر ہو کہ گویا کہ وہ حالات زمان حال سے یہ کہہ رہے تھے۔ قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، کہ یا اے ذوالقرنین تمہیں اب پورا اختیار ہے، چاہو تو یہ جو مفتوح قوم ہے تمہاری اسے تم سزا دو، عذاب دو، ستاؤ انہیں، یا یہ کہ تم ان کے اندر اچھی روش اختیار کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قال، انہوں نے کہا اما من ظلم، جو کوئی ظالم ہے، بے انصاف ہے، ہو سکتا ہے اس سے مراد کفر اور شرک بھی ہو، فسوف نعذبہ ثم يرد الى ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، تو اسے تو ہم عذاب دیں گے، سزا دیں گے، اور پھر وہ لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف، پھر رب اس کو عذاب دے گا جو اصل عذاب ہے، برا عذاب، سخت عذاب۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر، اللہ کو مانیں گے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کریں گے، فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ، اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے، یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے، جو مفتوحہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئیں گے۔ ثم اتبع سبابا، مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے، پھر انہوں نے ایک اور مہم کا کیا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے۔ اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک کتنی دور تک آئے ہیں واللہ اعلم، ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا کہ مثلا سورج جو ہے شروع ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے وہاں سے مطلع الشمس، وہ وہاں جب پہنچے، وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونہا سترا، تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی، یعنی یہاں کے جو قبائل تھے، گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر، یہ وحشی قبائل تھے، ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا، یعنی گھر جو ہوتے تھے اس میں دیواریں کھڑی ہوتی، یہ جو خالی پلاٹ ہے زمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے، یہ میرا گھر ہے تمہارا گھر ہے، گھر میں چھت وغیرہ کا بھی کوئی تصور امتحان نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے کہ چھت ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء کے دور کی علامت ہے، تو وہ بغیر کسی سورج کے سائے کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے۔ کذالک، ایسا ہی ہوا وہاں بھی، یعنی جو پہلے ہوا تھا یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا، فتح دی، لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سخت سزا دیں گے۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گزرے، جو ماجرا وہاں ہوا۔ ثم اتبع سببا، اب یہ تیسری آ رہی ہے، ثم اتبع سببا، پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی، یہ شمالی مہم، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے، تو یہ سمجھ لیجیے بحیرہ کیسپیئن داہلی طرف ہے مشرق میں، اور بلیک سی بحر اسود، اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے، اور یہ پیرلل چلتے ہیں دونوں، اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے، رات کو تاراج کرتے تھے، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو انہوں نے پایا ان دونوں کے برے ایسے لوگوں کو، لا یکادون یفقہون قولا، یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن کی بات سمجھتے نہیں تھے، یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب، اپنی ایک ارتداش پیش کی،
قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے کہا کہ اے ذو القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد مچانے والی ہیں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں، ایک دیوار قائم کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے، ان درے کو بند کر دیا جائے۔ یوں سمجھیے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں، ڈیم پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے، دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے، آپ نے گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی، پانی یہاں جمع ہو رہا ہے۔ تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہیں، ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے، دیوار کھڑی کر دی جائے اور اس دیوار کے مضبوط دیوار ہو، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا، ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ سمجھ لیجیے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے۔ حضرت یافس علیہ السلام جو 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے، سام، حام، یافس، سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے، تو قوم عاد بھی سام ہی کی نسل کی ایک شاخ تھی، قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی، یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک بیسس ہے۔ حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے، اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے، پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کا میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں، گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے، شمالی حصہ ہے ایک، اس کا اس کے جنوبی حصہ ہے، یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے۔ پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہے یہ یلو ریسز، یہ انہی کی نسل، اور مغرب میں چلے تو روس، اور روس سے ہو کر روس کے ساتھ ملتا ہوا علاقہ اسکینڈینیوین کنٹریز کے ساتھ، پھر وہاں سے وہ اتر کے اور یورپ کے بھی جو یہ مغربی ممالک ہیں، اینگلو سیکسنز جو ہیں، یہ بھی در حقیقت اسی سے اسکینڈینیوین کنٹریز سے اترے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ویسٹرن یورپ اور ایسٹرن یورپ کا بھی خاص طور پر شمالی علاقہ، اور پورا یہ روس کا علاقہ، اور پورا صحرائے گوبی اور پورا چین اور وہاں تک جو ہے ہند چینی تک، یہ یافس کی نسل۔ یافس کے جن بیٹوں کے نام تورات میں آئے ہیں، کئی نام ہیں، وہ کوئی ایک دو، ان میں گوگ اینڈ میگوگ، توبال بھی ہے، موسک بھی ہے، موسک ایک شخص کا نام ہے، اور ماسکو ہو سکتا ہے کہ اسی نے آباد کیا ہو اور وہیں سے وہ نام بنا ہو۔ توبال اور بالٹک سی جو ہے اس علاقے ایریا کے اندر جو ہے بالٹک اسٹیٹ، توبال ان کے ایک بیٹے کا نام تھا، یہ تورات کے اندر نام دیے گئے ہیں، گوگ اینڈ میگوگ، یاجوج ماجوج، یہ بھی انہی کے بیٹوں ہیں۔ یہ تمام اقوام جو ہے یہ وحشی ہے، اور یہ تاخت و تاراج کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ ان کا طریقہ ہے، اور ان کا ہے ذکر جو یہاں پر ہو رہا ہے کہ یہ جو سیلاب آیا تھا، کولونیل سیلاب جو ہم پر آیا تھا، جس میں کہ یہ اینگلو سیکسنز تھے، یہ سب کے سب جو ہیں یہ اسی نارڈک ریسز سے ہیں، یہ بھی یاجوج اور ماجوج کی نسل۔ ایک سیلاب ان کا آ چکا ہے جو آیا تھا یورپ سے نکل کر، یہ کولونیل سیلاب آیا اور پوری دنیا کے اوپر چھا گیا تھا، ایشیا اور افریقہ کو انہوں نے فتح کیا، کولونائز کیا۔ اب اگر کہ ان کی وہ بساط ایک دفعہ تو لپیٹ دی گئی ہے، وہ واپس چلے گئے، انڈائریکٹلی ہم پر حکومت کر رہے ہیں، ابھی ان کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کے ذریعے سے یا بینکوں کے ذریعے سے، IMF کے ذریعے سے، ورلڈ بینک کے ذریعے سے، انڈائریکٹ حکومت ہے جو نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ابھی ایک اور جو سیلاب ان کا آنے والا ہے وہ آتا ہے احوال قیامت کے معاملات میں۔ آرمگڈون کے بعد جب حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہو چکے گا اور یہودیوں کا خاتمہ ہو چکے گا، اور پھر یہ کہ تمام جو عیسائی ہیں وہ مسلمان ہو جائیں گے، عیسائیت ختم ہو جائے گی حضرت مسیح علیہ السلام کے آنے کے بعد، اور مسلمان اور عیسائی مل کر ایک ملت بن جائیں گے، سب مسلمان ہوں گے۔ اس کے بعد آخری سیلاب پھر آنا ہے جو اس کے خلاف وہ احادیث میں آتا ہے، پھر وہ یاجوج اور ماجوج کا ہوگا۔ اور میرے نزدیک یہ یاجوج اور ماجوج ہیں وہ ایسٹرن علاقے سے آئیں گے، چائنا وغیرہ سے، ہند چیز۔ آرمگڈون جو ابھی ہونی ہے فوری طور پر بڑی جنگ، اس میں یہ لوگ جو ہے بیٹھے رہیں گے، یہ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ مڈل ایسٹ میں جنگ ہوگی، یورپین پاور ساری ہوں گی، کرسچین پوری طاقتیں ہوں گی، اور ادھر جو ہے مسلمان ہوں گے، اور حضرت مہدی جو ظاہر ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ عنایت کرے گا مسلمانوں کو لیڈر عرب کے اندر، وہ پیدا ہوں گے، مجدد ہوں گے، اور ان کے ذریعے سے عرب کے اندر ایک اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی۔ لیکن ان کے لیے مدد کے لیے خراسان کے علاقے سے فوجیں آئیں گی، مشرق سے آئیں گی، اور یہ علاقہ جو ہے وہ ہے جو ہمارے قریب ہے، اور ہم بھی اسی علاقے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ یہاں وہ ہم پہلے اس نظام میں خلافت قائم کریں، تاکہ یہاں سے پھر فوجیں جائیں اور حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر اور حضرت مہدی کے ساتھ ہو کر عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ جنگ کریں، اور بالآخر پھر یہ کہ پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ لیکن جب یہ ہو چکے گا، اس کے بعد ایک سیلاب پھر آئے گا یاجوج اور ماجوج کا۔ تو یہ کیونکہ پوری ایک سلسلہ ہے، ایک نسلیں ہیں اس کے اندر بہت سی، تو ان میں کیونکہ تفصیلی اعتبار سے بہت سی باتیں جو ہے مختلف آرا بھی سامنے آئیں گی، تو میں نے جو رائے میری ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اس وقت میں وہ یاجوج ماجوج تھے جو شمالی دروں سے آ کر حملے کرتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے قریب بھی معاملہ ہوگا، یہ سورہ انبیاء کی آیات 97-98 ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون
واقترب الوعد الحق فاذا هي شاخصة ابصار الذين كفروا. اب زیادہ دور نہیں ہے، ہم سورہ انبیاء کے قریب ہی آ رہی ہے انشاءاللہ، وہاں اس کو ہم پڑھیں گے. تو دو جگہ قرآن مجید میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے. ایک یہ جو قریب قیامت میں ان کا جو ظہور ہونے والا ہے، ایک اس وقت کا معاملہ یہ چھوٹا سا تھا کہ ذوالقرنین کے سامنے آیا ہے. تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج طے کر دیں تاکہ آپ ہمارے لیے یہاں ایک سد تعمیر کر دیں، ایک بند باندھ دیں یہاں پر. قال ما مکنی فیہ ربی خیر. اب دیکھیے ان کا کردار، ان کا مجھے جو کہ میرے رب نے دے رکھا ہے، دولت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے، وہ بہت بہتر ہے اس سے کہ جو تم مجھے پیش کر رہا ہے. مجھے خراج کی ضرورت نہیں. ہاں تمہاری ایک ضرورت ہے، میں وہ پوری کر دیتا ہوں. فاعینونی بقوت، مجھے مین پاور فراہم کرو. باقی سارے سامان جو ہے میں فراہم کر دوں گا، لیکن بہرحال اس کو بنانے کے لیے، دیوار بنانے کے لیے اور دونوں پہاڑوں کے درمیان اتنی بڑی چھت تعمیر کرنے کے لیے جو مین پاور چاہیے، اعینونی بقوت، تو محنت کے ذریعے سے، مین پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو. اجعل بینکم و بینہم ردما، میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک موٹی دیوار بنا دوں گا. آتونی زبر الحدید، لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب دونوں جو اونچانے تھیں اس کے